منع ہے جس کا حساب دینا پڑے، اور جس کا حساب لینا پڑے وہ بات ہے، وہ تو زندگی کی سوغات ہے۔ آپ بھی وہی بات سننے آئے ہیں اور میں بھی وہی بات سننے آیا، اور جو تھوڑی سی بچ گئی وہ سنانے لگا ہوں۔ کس پیار سے آپ آئے ہیں، کس شان سے آپ آئے ہیں، قدم قدم بڑھتے آئے۔ دوست کہتے رہے بارش ہوگی، میں یہی کہتا رہا بارش بھی نبی پاک کی امتی ہے، وہ نبی پاک کے غلاموں کا راستہ دھونے پر مامور کی گئی ہے۔ کی ڈیوٹی ہے کہ جہاں سے میرا نام لے کر میری محبت قافلہ گزرے، تم ان کے آگے آگے راستہ دھوتی چلے جانا۔ وہ اپنی حاضری لگوانے قطرے چند اترتے، اور یہاں بکھرے اگر سمٹ رہے ہیں تو وہ بکھرے ہوئے قطرے اگر آپ کی خدمت میں اتر آئیں تو نمات محی سمجھو ان کو۔ دوسری بات، آپ نے یہ منظر نہ دیکھا ہوگا کہ میلاد النبی کا پرنور جشن ہو، کھانا تقسیم ہو رہا ہو، اور امت کے امام اور قوموں کے روحانی، ایمانی اور مذہبی قائدین، خطبائے ملت یہ خود روٹیاں ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے مجلسوں میں گھس جائیں اور ان کی خدمت میں کھانے پیش کریں۔ کبھی یہ منظر آپ نے اپنی آنکھوں سے کہیں اور بھی دیکھا ہے؟ یہ جلسہ نبوت، یہ میدان محبت ہے جہاں وارفتگی میں ہر عالم بے خود ہو کر نبی پاک کے مہمانوں کے سامنے احترام سے کھانا پیش کر رہا تھا۔ ان علماء کرام کو ان کے ایک ایک حرکت پر سو سو سلام محبت، جنہوں نے یہاں شرکت فرمائی، خواتین میری بہنیں، مرد ساتھی تمام میرے اور میں آپ کا ساتھی اور ہم سفر، یہ اتنا یاد رکھیں کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے چن چن کے آپ کو یورپ کی بستیوں میں بسایا ہے، آج اس کا نتیجہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا۔ یہ ابتدا ہے، ابتدائی عشق ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اس آپ کی جنون، مستی، عشق، سرور اور خود نیستی اور اس نسبت سے ہستی میں جو وقار و معیار آپ نے قائم کیا ہے، اب اس کے نتیجے میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ساری دنیا آپ کی اس خلوص کے بدلے میں کلمہ طیبہ کے دریا میں غوطہ لگانے والی ہے۔ معزز حاضرین، یہ نہ آپ اپنے شوق کے لیے، تفریح کے لیے آئے ہیں، نہ میرے انتہائی خوش نصیب پیش رو علماء کرام، انہوں نے اپنے علمی نکات سنانے کا کچھ فیصلہ کیا ہے، اور نہ میں نے کسی شان و شوکت کی تمنا کی ہے۔ تمنا کی ہے تو ایک، آرزو رکھی تو ایک، جستجو رکھی تو ایک، گفتگو رکھی تو ایک، اور منزل محبوب رکھی تو ایک، کہ اللہ اور اللہ کے محبوب راضی ہو جائیں اور دنیا میں جتنی زندگی ہے یہ انہی کے نام اور کام پہ لگ جائے، اور حشر میں بلا بلا کے اپنے جھنڈا رحمت کے نیچے جگہ عطا فرما دیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جتنی دیر سے یہاں تشریف فرما ہیں، اس وقت مجھے اس طرح لگتا ہے اس طرح بہت خوبصورت چمن بکھرا ہو، کھلا ہوا ہو، اور پھل پھول لگے ہوں، اور اپنی جگہ وہ خاموش ہوں، لیکن اتنا وہ دیدہ زیب ہوں کہ نظر جھپک نہ سکے، قدم ہل نہ سکے، طبیعت بدل نہ سکے۔ آپ کو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے ابھی ابھی رمضان شریف کا موسم، مغرب کی اذان ہوئی اور سب مدینہ شریف کے اندر بیٹھے ہوئے روزہ محبت کھول رہے ہیں۔ ابھی بھی ایسے لگتا ہے۔ یہ خاموشی، یہ سکون، حد نظر تک عاشقوں کا ہجوم، مستی اور یہ کیف، یہ درد اور یہ لطف، یہ کہاں سے لائے ہو خزانہ؟ میں نے آپ سے مجھے نہیں، ایک ہی بارگاہ، جس بارگاہ سے اولین کو بھی ملا اور آخرین کو بھی ملتا چلا جائے۔
مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ یہ 10-15 دن ہاتھ بچا کے رکھنا، نہ ملانا، تو میں نے سمجھا ہاتھ ملتے رہتے ہیں، مل کے بچھڑ جاتے ہیں، آؤ دل ملائیں، مل جائیں تو بچھڑتے ہی نہیں۔ یہ بھی کوئی ملنا ہے کہ مل کے بچھڑ جاتے ہیں؟ یہ بھی کوئی ملنا ہے کہ مل کے بچھڑ جاتے ہیں؟ مل تو جب ہے کہ ساری عمر ملاقات رہے۔ یہ بھی کوئی ملنا ہے کہ مل کے بچھڑ جاتے ہیں؟ ملنا تو جب ہے عمر ملاقات رہے۔ جن مقدر اور انتہائی محترم شخصیات ذی وقار نے خطابات سے آپ کو نوازا ہے، انہوں نے تو خوشبو رسول کی یہ ایک مہک سنوائی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی میرے عزیز بتا رہے تھے کہ ایک یہود مذہب سے تعلق رکھنے والا اسٹیج پر تقسیم کرا ہے، اور یہ وزراء یہاں اس حکومت کے یہ آپ کو مبارک دے رہے ہیں اور نبی دو عالم کی بارگاہ میں ہدیہ محبت پیش کر رہے ہیں۔ اس کا جملہ، یہ جو محبت کا جملہ انہیں ادا کیا ہے، لگتا ہے کہ رحمت کا جب زور آ جائے نا تو مرنے سے پہلے ایمان دیے بغیر اڑتا ہی نہیں ہوا۔ یہاں میلاد شریف کا یہ جلوس، یہ اتنا بڑا اجتماع، یہ اتنا بڑا اجتماع، یہ حد نظر تک کا اجتماع، اور نظریں ایک طرف، دل ایک طرف، روح ایک طرف۔ معلوم ہوا کہ آپ کے دلوں پر، آپ کی نظروں، آپ کے خیال پر کسی کا قبضہ ہے۔ حضرات، خیال کوئی بندہ قابو نہیں کر سکتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ آپ اپنا خیال قابو کریں، کرتے، لیکن یہ ایک ہی ذات ہے سید الانبیاء کی جو خیال کو بھی قابو کر لے۔ جسم بھی ان کا، روح بھی ان کی، مقال بھی ان کا، حل بھی ان کا، خیال بھی ان کا۔ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے۔ یہ آپ کی بات ہے، میری بات ہے، ہر عالم کی بات ہے، ہر پیر صوفی درویش کی بات ہے، میری ہر بہن کی آواز ہے، میری ہر بچی کی آواز ہے، میری ہر ہم سب چلنے والی شخصیت کی آواز ہے۔ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام ہی کم سے۔ مجھے کیا پڑی کہ میں کروں؟ اب آپ محتاج ہیں کہ میرا کام رہیں، ہم اپنا اپنا کام رہیں۔ پھر سن لو، غرض کسی سے نہ بس، مجھے کام اپنے ہی کام سے۔ کیا ہے؟ تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیرے نام سے، تیرے کام سے۔ تیرا نام ہی تو میرا نام ہے، تیرا کام ہی تو میرا کام ہے، تیرا فکر ہی تو میری زندگی ہے، تیرا ذکر ہی تو میرا جوبن ہے، تیرا ذکر میرا جوبن، تیرا فکر میری حیات کا ثبوت، تیرا ذکر میری روحانی پرواز کی بنیاد، اور تیرا تصور خدا کو منانے کا بہانہ۔ یہ ہے خوبصورت وسیع اور ذریعہ۔ ابھی دیکھیں آپ، دنیا بھر کی سب سے بڑی یونیورسٹی الازہر شریف مصر، وہاں کے یہ روح رواں، یہ پاکیزہ لوگ، یہ سنجیدہ لوگ، یہ یہاں اس برطانیہ کی سرزمین کے سینے پر کھڑے ہو کر برمنگھم کے آسٹن کے اس پارک میں میں سن رہا تھا کہ علامہ محترم چشتی اور ان کے ہمراہ دوست یہ بیٹھے ہوئے کچھ ذکر کر رہے تھے، تو کسی دوست نے کہ آپ اس کو آسٹن پارک نہ کہو، آپ اسے میلاد بنا لو۔ تو میں سن تھا چارپائی پہ لیٹے ہوئے، تو میں ویجانی کیفیت میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ یاد چوک اور حضرات اسپتال میں سے غسل نے اسی میدان میں آ کر کہا تھا کہ میلاد شریف کا پروگرام بناؤ، ہم انتظام کرنے کے لیے موجود رہیں گے۔ یہ آپ ان کے مہمان ہیں،
نبی پاک مہمان ہیں. میں آس دی اور میں آپ کا مزاج سمجھ گیا. مجھے آپ کے انداز فکر کا اندازہ ہو گیا کہ کون سا جملہ کس موقع کی مناسبت سے کہوں گا تو آپ اپنے اختیار میں نہیں رہیں گے. اب آپ کے وہ جو روح کی تڑپ ہے، اس کی جو کسک اور اس کسک میں جو مہک ہے، اس سے جو میرا ایک رابطہ ہے، اس رابطے کی بنیاد پر میں آپ کی روحوں کے ساتھ کھیلتا رہتا ہوں. کس طرح؟ نغمہ رسول پیش کر کے. میں نے یونیورسٹی کہا، آپ نے بنوا دی. میں نے میڈیکل کالج کا کہا، آپ نے بنوا دی. میں نے BCU کالج لڑکوں کے کہے، آپ نے بنوا دیے. بررے کالج کی ضرورت پڑی تو آپ نے بنوا دیا، مجھے دے دیا. برمنگم میں کالج بن گیا ہے. انشاءاللہ تھوڑے عرصے کے بعد یہاں داخلے شروع ہو جائیں گے اور ایک اور بڑی بلڈنگ انشاءاللہ آپ لے کے دینے والے ہیں. یہ دیکھو ذکر نبی سنتے ہی دھوپ اپنا کام کر رہی ہے، بارش کے قطرے اپنا کام کر رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہر ایک اپنی اپنی جگہ مست ہے. اور وہ نبی اللہ غنی، جو اولین کا آخری کا سہارا، جو میرا اور آپ کا آخری چارہ اور سہارا اور گزارا، جن کے بغیر نہ جینا ہے نہ جن کے بغیر زندگی کا کوئی تصور ہے. آؤ فیصلہ کرتے ہیں اس بات کا کہ انہی کے نام سے جئیں، ان کا کریں، دنیا حکم الہی سے نہ چھوڑیں اور محبت کے فیصلے پر نبی کی بارگاہ سے سر دور نہ کریں. اور سر قربان کر دو کعبہ شریف کے پتھروں پر اور دل نثار کر دو مدینے کی گلیوں کے ذروں پر. کتنا بڑا یہ کعبہ ہے. اور دیکھو نبی پاک اعزاز کتنا دیتے ہیں. کعبہ شریف تو نبی پاک کا امتی ہے نا، پتہ ہے نا آپ کو، شک نہ کرنا. کعبے کے اندر جو پتھر لگے، کعبے کی دیواروں میں جو پتھر لگے ہیں نا، یہ ہر پتھر نبی پاک کا امتی ہے. لیکن عزت کی سب ہی طواف کے فرمایا میں اپنے غلام کو اعزاز بخشوں تاکہ آنے والے میرے اس کی عزت کرتے رہیں. پھر روحیں استقبال کرتی ہیں، طواف کرتی ہیں. تو اس طرح روح، دل، دماغ، خیال، ہاتھ، چال، یہ سب نبی پاک کے امتی ہیں. اور اس طرح امتی بنو کہ ان کے سوا تصور میں کوئی نہ آئے. روٹی کھاؤ تو ان کا تصور، پانی پیو تو ان کا خیال، چلو تو ان کی یاد، بیٹھو تو ان کا پیار، اور بولو تو انہی کے رنگ میں بولو، اور سنو تو پھر انہی کی بات سنو. آج آپ نے اس میدان کو عزت بخشی ہے. جن لوگوں نے قانونی حیثیت سے اس جگہ رکاوٹیں دور کی ہیں ان کو ممنون ہوں. اور بالخصوص یہ کہنا چاہوں گا کہ جس وطن میں رہتے وہاں کے قانون کا احترام ضروری ہے. یا گورنمنٹ ہم کے احسان مند اس لیے ہیں، مسجد بناتے ہیں تو نہیں روکتے، ذکر کرتے ہیں تو نہیں روکتے، میلاد کے جلوس نکلتے ہیں تو ساتھ ہو کے چل پڑتے ہیں. کونسل ہے تو وہ خادم ہے، حکومت ہے وہ خادم ہے. کون سا حق نہیں دیا؟ غیر قانونی عمل کیا جائے وہ نہ مانے تو آپ اعتراض کریں تو روا نہیں. قانون کے دائرے میں رہ کر ہر مطالبے کو جو قوم پورا کرے، اس قوم کی سربراہی میں رہنے کے لیے دل دماغ اتنے صاف اور مستقل رکھو تاکہ آپ کے عمل، خیال، قول، فعل سے ان کے نظام حکومت میں کوئی خلل واقع نہ ہو. اور اس طرح ان سے وفاداری کرو تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ مسلمان کا دوسرا وفا ہے، اور مسلمان کی تعریف حیا ہے، اور مسلمان وہ کہ جس کے ذریعے ان خوشبو مہکے، جس کے ذریعے حیا پھیلے. آپ نے گھروں سے لے کر اپنی زندگی کی تمام مصروفیات کی حدود تک حیا اور پردہ اور جمالیاتی کیفیات کی حفاظت اور دنیاوی معاملات کی برتری اور کفایت، ان سب چیزوں کو اس طرح محبت سے تکمیل دیں تاکہ عورتوں سے انگریز اور متاثر ہو اور مرد مسلمان سے مرد انگریز متاثر ہو. ہر انگریز سے یاری لگاؤ
دوری اختیار نہ کرو. اچھی انگلش آتی ہے آپ کو، ایک ایک دو دو چار چار دوست انگریز بنا لو اور ان کو مہینے میں ایک دفعہ گھر بلا کے دو دو سموسے اور ایک ایک تقریباً کوئی جو اس کو پسند ہو، وہ ساری پسند نہیں جس میں آپ بھی شامل ہو سکیں، وہ اس کو پیش کرو اور محبت کے دائرے کے اندر اس کو پیاری پیاری باتیں ایک دن پوچھنے پر مجبور ہو جائے گا کہ محبت کیوں کرتے ہو، تو صرف یہی کہنا کہ اس لیے کرتے ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ تم بھی انسان ہو میں بھی انسان ہوں، دونوں کا نبی نبی الانبیاء ہے، اور ہم اکٹھے یہاں اکٹھے رہ رہے ہیں تو دل کرتا ہے کہ قیامت میں بھی اکٹھے رہیں. جشمن سے وہ فرار کرتے ہیں، لیکن آپ انہیں بڑے خوبی سے سمجھائیں کہ یہاں اکٹھے ہیں تو ہم بھی اکٹھے رہنا چاہیے، اور وہاں اکٹھے رہنے کے لیے نبی پاک کے قدموں کے نشان پر سر رکھنا ضروری ہے. معزز حاضرین، یہ آپ کی زندگی کا ایک نصب العین چاہیے جو شریعت اور آداب انسانیت کے دائرے کی تکمیل ہو. آپ نے جس محبت پر، جس آواز پر لبیک دی، میں نے میلاد شریف کے سلسلے میں علماء ذی شان سے مشورہ کر کے 22 اپریل کا تقرر کیا. ربیع الاول شریف میں تو تاریخ کے لیے بہت کچھ لکھا جا رہا ہے، لکھتے ہیں یہ ہے وہ ہے، یہ تاریخ نہیں وہ تاریخ ہے، لیکن دنیا کی تاریخ، تاریخ عالم اس بات پر متفق ہے کہ 22 اپریل نبی پاک کی دنیا میں تشریف آوری کا سب سے مستقل دن ہے، اور ہم آج کے بعد 22 اپریل ہی کو پھر ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے پیغام محبت پھر تقسیم کریں گے. حضرات، یہ جشن، یہ جلوس، یہ صرف اس لیے ہے تاکہ نبی پاک کی شان و رفعنا لک ذکر کی تفسیر ہو جائے، اور آنے والا وقت دیکھنے والی نگاہیں اور سننے والے کان، سوچنے والے دماغ ایک نہ ایک دن اس بھار کے کسی جھونکے کا نشان بن ہی جائیں گے. معزز حاضرین، اتنا کامیاب پروگرام، اتنا خوبصورت، حسین، دل نشین، دل بستہ، پیوستہ، شائستہ، شستہ، اتنا حسین، اتنا جمیل کہ ہر آدمی اپنی جگہ مطمئن ہے. آپ کو دیکھ کر پتہ ہی نہیں چلتا یہ کیا رنگ ہے، اس طرح پتہ چلتا ہے کہ مشرق مغرب کے درمیان ایک چمن ہے جو کھل گیا ہے اور ہر پھول اپنی خوشبو دے رہا ہے. حضرت گرامی، آپ کی روحوں کی نگہبانی نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی ہے. اسی ذوق و محبت کو قائم رکھیں، اور میں بہت ممنون، علماء کرام سارے ممنون. میں علماء کرام کو دیکھ رہا تھا جب یہ جنون میں ڈوبے ہوئے، لہریں لیتے ہوئے کھانا تقسیم کر رہے تھے. اس دفعہ نہ جانے کس کو پہنچ کس کو نہیں، لیکن علماء کرام دے رہے تھے. کوئی بھی نہ رہا ہوگا جس کے ہاتھ میں کھانا نہیں پہنچا ہوگا. بہرحال یہ سب کچھ آپ ہی کا ہے، اور نبی پاک لنگر ہے. آپ جس ملک سے آئے، یورپ سے، انگلینڈ سے، اسکاٹ لینڈ سے، پاکستان سے، مصر سے، الازہر شریف کے یہ چاند و ستارے جو یہاں آپ کے سامنے جلوہ فرما ہیں، میں ان سب کا ممنون، آپ کا ممنون، بہت ممنون. آپ نے ایک درویش آپ نے نبی پاک کی بارگاہ کے ایک ادنا قسم کے گدا کی آواز سن کر اپنے محبوب کی یاد کو بھرپور نشے کے ساتھ روح میں اتارنے کے لیے یہ اجتماع منعقد کیا ہے. میں اس کا ممنون ہوں. میری طرح آپ بھی اسی بارگاہ کے غلام ہیں. تھوڑا سا ذکر کر لیں. میں ڈاکٹر نے منع کیا تھا باتیں نہ کرنا، میں نے کوئی بات نہیں کی. اس نے کہا نہ بول، میں بولتا ہی نہیں. اس نے کہا ہاتھ نہ ہلانا، کب ہلایا ہے؟ پکڑ کے رکھا ہوا ہے. اس نے کہا محفل نہیں کرنی، ٹھیک ہے نہیں کروں گا. یہ 40,000 کے اجتماع میں بیٹھا ہوا، میں کب محفل کر رہا ہوں؟
کسی کے ساتھ مانکا نہ کرنا، ارے مانکے میں تو دل سے لگتا ہے، تو پہلے ہی دلوں سے لگے ہوئے ہیں، کب ہم جدا ہوئے ہیں؟ کہیں ہم جدا نہیں ہوتے، نہ یہاں نہ وہاں۔ جس طرح آتے ہوئے جدا آئے ہیں پھر اکٹھے ہو گئے، اس طرح جاتے ہوئے بھی جدا جائیں گے اور موقع کی مناسبت سے وہاں پھر اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ بڑی بات ہے دوستو، بڑی بات ہے، اور یہ میلاد النبی کی برکتیں ہیں۔ ہمارے نور ٹی وی میں کام کرنے والوں نے کس محبت سے اپنا فرض محبت ادا کیا ہے، میں ان کا بھی شکر گزار ممنون۔ لنگر پکانے والے، تقسیم کرنے والے، کھانے کھلانے والے، اور یہاں مہمانوں کو جگہ دینے والے، یہاں انتظامات کرنے والے، یہ ہمارا سکھ ساتھی ہے، اور اتنا اچھا سکھ ہے کہ یہ ضرور کچھ سیکھے گا۔ آپ کو نہیں سمجھ آئی؟ وہ اگر یہاں ہوگا تو وہ ضرور سمجھ گیا ہوگا۔ وہ میرا ساتھی ہے، میں اس کا ساتھی ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے کے یار ہیں، مگر ابھی تک ہم ایک دوسرے کی مانتے نہیں ہیں، مگر یاری پکی ہے ہماری۔ وہ میری پوری نہیں مانتا اور میں اس کی پوری ابھی نہیں مانتا، لیکن یاری پکی ہے ہماری۔ انہوں نے یہ ٹینٹ لگائے، آپ کے لیے لگائے، آپ کی خدمت کے لیے، یہ علماء آپ کے لیے، یہ سب کچھ رونق آپ کے لیے، کیوں؟ آپ راضی ہو جائیں، آئے ہیں تو خوش، جاؤ گے تو خوش، تاکہ آپ کا مالک ہماری ان اداؤں سے راضی ہو جائے کہ میرا غلام کوئی خفا نہیں آیا۔ حضرات، وقت ہو گیا ہے دعا کا، ہم نے 7 بجے اس مرکز کو خالی کرنا ہے۔ آئندہ انشاءاللہ یہ جگہ تو مستقل ہماری ہو ہی گئی تقریباً، اب دیکھتے ہیں آپ بھی اور میں بھی مل کر ایک استغاثہ کرتے ہیں بڑی بارگاہ میں، اور یہ استغاثہ کریں کہ جگہ جی سانو دے ہی دیو۔ آمین نہیں کہی آپ نے؟ اپنے مالک کی بارگاہ میں ایک سوال کرو کہ سانو مسکینہ اپنی طرف یہ جگہ دے ہی دیو، اساں تہاڈا ہی نام لینا ہے، تہاڈا ہی گیت گانا ہے، کھا کے تہاڈے گھر وچوں تہاڈا ہی نام لینا ہے۔ رات گرامی ذکر کر، اس کے بعد دعا کے لیے مخلصانہ جہت اور انداز کے ساتھ فضاؤں میں ہاتھ لہرانے ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام کارکنوں کے لیے دعائیں، جنہوں نے مہینہ ڈیڑھ مہینہ اس تیاری میں لگا رکھا ہے، ان کے لیے دعائیں، اور کونسلر محمد ایوب صاحب، انہوں نے جو خفیہ خدمات انجام دی ہیں، ان کے لیے دعا، اور اللہ ان کو بہت خوشیاں دے۔ جتنے کونسلر حضرات تشریف لائے ان کے لیے دعا۔ آپ جتنے دیوان گانے مصطفیٰ جلوہ فرما ہیں، اور علماء کرام اور مشائخین اعظام، اللہ ان کی عمروں میں، ان کے فیضان میں، ان کے قوم پر احسان میں، اور ان کے اپنے جود و کرم کے تقاضوں میں اللہ اتنی وسعتیں عطا فرمائے کہ رہتی دنیا تک ان کے فیضان کرم کا سایہ، ان کے فیضان کرم کا سایہ پھیلتا چلا جائے۔ میں ان دوستوں کا کیسے شکریہ ادا نہ کروں کہ ہم 4-5 گھنٹوں سے بیٹھے، جو کھڑے کھڑے اس وقت تک تصاویر بنا رہے ہیں، پکچرز تیار کر رہے ہیں، اور تمام ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ ہر جہت سے کیمرہ فٹ کر کے کھڑے، ان کو بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا، انہیں کھانے کا بھی موقع نہیں ملا، اور پھر کمال یہ ہے کہ یہ سارا پروگرام لائیو ہے تو ساری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے۔ اس وقت ہر آدمی ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا اس منظر میں ڈوبا ہوا ہے۔ آپ یہاں ہیں، وہ وہاں، لیکن محفل ایک ہے، وہ بھی اور یہ بھی، کوئی یورپ میں ہو کہ ایشیا میں ہو، یا عرب ممالک میں ہو، یا ہندوستان میں ہو، یا افغانستان، پاکستان، کشمیر میں ہو، سری نگر میں ہو، یا واشنگٹن میں ہو، انگلینڈ میں ہو، یا وہ کینیڈا، ڈنمارک، ہالینڈ میں ہو، وہ جہاں بھی ہے، سب اب ایک ہی محفل ہے۔ یہ ایک ہی محفل ہے۔ اس ایک محفل کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں، ان سب کے لیے ہاتھ جب اٹھیں گے، کرم کی رحمت، کرم کی بارش کے قطرے سب پر حسب دامن، گنجائش دامن برس ہی جائیں گے۔ حضرات، میں ان دوستوں کے لیے اولین دعا مانگوں گا جو بیمار، پریشان حال، محتاج پڑے ہیں۔ میں پھر ان کے لیے دعا، آپ زوردار طریقے سے آمین کہنی ہے، تاکہ فرشتے جب اٹھیں تو وہ لے کے بھی جائیں نہ کہ منظوری اوپر سے آ جائے۔ پھر پاکستان کے داخلی خارجی معاملات، پھر پاکستان کی حفاظت کرنے والے ہاتھوں پر سر رکھے ہوئے، دل رکھے ہوئے، وردی کو کفن بنائے ہوئے، ان مشکل جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں زندگی ہر لمحہ مایوسی کا پیغام دیتی ہے، لیکن وہ ہیں اور ایمان کی قوت کہ وہ ہارے نہیں۔ اور دیکھا آپ نے کہ موت آئی، موت نے اپنے جبڑوں میں ان کو دبا لیا، لیکن اف تک نہ کی، موت قبول کر لی، اور پاکستان کی اس آخری مشکل تین خون خار سرحد سے ایک قدم پیچھے نہیں آئے۔ ان کے لیے دعا، جو پاکستان میں پریشانی، دکھ اور ہر طرح کے مصائب ہیں، ان کے لیے، اور پھر جو ابھی ایک جہاز نے 129 آدمی کو موت کے حوالے کر دیا ہے، ان کے لیے دعا۔ ناگہانی موتیں تکلیف دہ بڑی ہوتی ہیں، لیکن انجام کے لحاظ سے نفع سے خالی نہیں ہیں۔ اللہ آپ سب کو بچا کے رکھے۔ باہر کیف ان سب کے لیے دعائیں، جو تمنائیں آپ اپنے دلوں میں رکھ کر تشریف لائے ہیں، وہ خدا بھی دیکھ رہا ہے، اور نبی پاک اپنے نور نبوت کی قوت سے نائزہ فرما رہے ہیں۔ ہم کہیں یا نہ کہیں، یہ عادت ہے سائل کی کہ اسے پتہ ہے کہ یہاں سے کیا ملنا ہے، تو شور مچانا ایک سائل عادت ہوتی ہے۔ گھر والا نہ بولے تو وہ پھر اس کے بچوں کو دعا دینا شروع ہو جاتا ہے، تیرے یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ تو پھر جب نہ چھوڑے، تو اصول ہے کہ کنجوس قسم کا آدمی ہو، وہ خیرات دینا جانتا ہی نہ ہو، اور سائل پیچھے پڑ جائیں اور وہ دروازہ بند کے اندر گھس جائے، تو یہ دروازہ نہ چھوڑیں، وہ باہر نہ نکل سکے، یہ اندر نہ جا سکے، تو کسی نہ کسی وقت جان چھڑانے کے لیے کوئی نہ کوئی اس گھر کا آدمی آ کے ان کو فارغ کر چلا دے گا۔ جو کچھ ایسے بھی گھر ہیں کہ جن کا مالک انتظار میں رہتا ہے کہ ابھی تک سائل کوئی نہیں آیا،
ابھی تک سائل نہیں آیا، اور ہر روز مالک الملک ہر روز پچھلے پیر آواز دیتا ہے کہ دن بھر مانگنے والوں، اب جو میں دینے پہ آ ہی گیا ہوں تو سر تو اٹھاؤ، دامن بچھاؤ، جو میں لٹانے آیا ہوں میں وہ وصول تو کرو۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بارگاہ بے کس پناہ جس نے کائنات کو اپنے دامن سے خیرات تقسیم فرما رہے ہیں، وہ تو ہر آنسوں کے بدلے ہر آہ کے بدلے میں بہت کچھ عطا فرما دیتے۔ حضرات آپ نے دیکھا کہ 10 کروڑ 75 لاکھ 50,000 بار درود پاک پڑھا گیا ہے۔ ایک دفعہ آپ بھی پڑھ لیں تاکہ یہ اس میں شامل کروں اور یہ سوغات محبت حضور کی نظر کروں۔ اور میرے ساتھ مل کر ایک اتنی بلند آواز کرتے ہیں دل میں ایک اتنی بلند آواز سے پڑھیں کہ آواز مختلف نہ ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک وصحابک یا رحمت للعالمین، آمین۔ سارا درود پاک نبی پاک کی نظر کرتے، دنیا میں جس جہاں جہاں پڑھنے والوں نے پڑھا ہم تک امانت محفوظ رہی ہے۔ آپ سب دعا کریں سید کائنات قبول فرمائیں، اللہ راضی ہو جائے، پچھلی خطائیں معاف ہو جائیں، آنے والی زندگی نیک پاک سنجیدہ حمیدہ پاکیزہ اور یاد خدا سے رنگ والی اور نبی پاک کے پیار میں گندی ہوئی مقبول زندگی اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ جس راستے سے گزرتے آئے ہو، جہاں تک آپ کی آوازیں گئی ہیں، ان سب گھروں پر نور کی بارش ہو۔ جہاں تک پوری کائنات میں اس محفل کو سجا کر لوگ بیٹھے ہوئے، ان سب کے دامن دل اور ان سب کے کاسائے روح کو نبی پاک کے فیضان کرم سے ابد الاباد تک مال فرما دے۔ سٹی سے لے کر اس حال کے آخری آدمی تک جس کا چہرہ نظر نہیں آتا، پہچانا نہیں جاتا، دھندلا سا ایک دبا نظر آتا ہے، اتنے دور تک لوگ بیٹھے ہوئے، دائیں پھیلے ہوئے بائیں پھیلے ہوئے، بے شمار میری ہزاروں بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، کالج کی بچیاں، ان سب کے لیے دعا جان و ایمان سلامت ہو، پچھلی خطائیں سب کی معاف ہوں، آنے والا ہر قدم نیکی مقبول نیکی والا نصیب ہو، دنیا بھر میں خداوند تعالی نبی پاک کی غلامی کرنے والوں کو سنجیدہ زندگی سے مالا مال کرے، اور اسلام کے جو اصول ہیں، اسلام کے جو تابندہ آئین ہے، جو درخشندہ اصول ہے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مومن کی آنکھ تکلیف دے نہیں، مومن کی زبان تکلیف دے نہیں، مومن کا ہاتھ تکلیف دے نہیں، مومن کا قدم ہاتھ اور قدم اور قلم اور دولت تکلیف دے نہیں۔ مسلمان وہ ہے من سلم مسلم کون ہے کہ جس کے ذریعے تمام کائنات میں خیر تقسیم ہو۔ وہ جو ذرا ذرا بات پہ رائفلوں لے کر زندگی تم کا چراغ گل کر دیتے، پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں۔ بہرحال اسلام اس کا تقاضا نہیں کرتا۔ اسلام مسلمان جہاں گیا نبی پاک کی رحمت کی خوشبو اتنی انہیں مہکائی کہ وہ چلا بھی گیا، لیکن پھر روحیں اس کو تلاش کرنے لیے درماندہ رہی ہیں۔ حضرات آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں، اس ملک میں امن و سکون کے لیے آپ کا کردار یورپ میں اور انگلینڈ میں یہ ضروری ہے۔ میں یہاں کی پولیس کا ممنون ہوں، یہاں کی کونسل کا ممنون ہوں، یہاں کے تمام ذمہ دار جو چھوٹے چھوٹے محکمے ہیں، میں ان سب کا ممنون ہوں۔ ہمارے درمیان ایک شخصیت اپنے کونسلر ایوب صاحب، انہوں نے اسلام کی ہر بات کر کے ان کو راضی کیا اور خوش رہے سارے۔ آئندہ انشاءاللہ
آپ کے لیے کوئی تکالیف نہیں ہوگی، بس خوشی سے آئے ہو، خوش رہنا، خوش جانا، اور آئندہ سال تک پروگرام آئے رہنا کہ وہ جب خوشیوں کے جام بٹیں گے تو پہلی صف میں کھڑے ہونے کی آرزو لے کے جانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بیماروں کے لیے دعا، جو دل کے بیمار ہیں، جو روح کے بیمار ہیں، جو خیال کے بیمار ہیں، جو حال کے بیمار ہیں، جو جسم کے بیمار ہیں، جو ویسے ہی بیمار ہیں، اللہ ان سب کو شفا دے دے۔ جن کو طرح کی بیماریاں لگ گئی ہیں اللہ ان کو شفا دے، اور وہ جب بولتے ہیں تو وہ بیماری بولتی ہے، جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ بیماری دیکھتے ہیں، جب سنتے ہیں تو بیماری سنتے ہیں۔ اللہ ان کو بھی اس گندی بیماری سے نجات عطا فرما۔ اس والو امن و اتفاق سے جیتے رہنا، خوش رہنا، آباد رہنا۔ جس جنون میں ہو، اسی جنون و محبت اور ایمان میں اللہ آپ کو اپنی منزلوں تک پہنچائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار بحرمت سید الابرار وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یار زندہ صحبت باقی۔ آفتاب جمال محمد، مشتاق آفتاب مشتاق آفتاب جمال محمد، ماں بندہ محمد آل محمد، ماں بندہ مہاراج ہست لاو غلامی مصطفیٰ، ماں قمطری غلام بلال محمد، مہاراج ہست لاو غلامی مصطفیٰ، ماں قمطری غلام بلال محمد، منم محو خیال او نمیدان کجا رفتم، شدم غرقی وصال او نمیدانم کجا رفتم، ماما آشنا گشتم ز جان و دل فدا گشتم، فنا گشتم نمیدانم کجا رفتم، غلام روح او بودم اسیر موی او بودم، غبار کوه او بودم نمیدانم کجا رفتم، قلندر بو علی هستم بنام دوست سرمستم، دل اندر عشق او بستم نمیدانم کجا رفتم، نمیدانم شب جائے پہ من بود، نمیدانم
محدودیدہ دزدیدہ کجا رفتم کجا رفتم کجا رفتم کجا رفتم نمیدانم چه منزل نمیدانم چه منزل ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا دیں مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار۔ ارشاد سن کے فر طرب سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار۔ دل میں یہ کہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار۔ لائے غرضے کے مال رسول امی کے پاس، ایثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار۔ پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار، رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا؟ مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار۔ کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار۔ لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سے رشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار۔ ملک یمینوں درہموں دینار و رخت و جنس، اسب قمر سم و شتر۔ بولے حضور چاہیے فکر عیال میں، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار۔ اے تجھ سے دیدہ مہ و انجم فروغ کی، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار۔ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ پیر کامل غم گسار دو جہاں، پیر کامل رازدار کن فکاں، میں نیواں میرا مرشد اونچا، میں نیواں میرا مرشد اونچا، اونچیاں دے سنگ لائی، میں نیواں میرا مرشد اونچا، اونچیاں دے سنگ لائی، میں نیواں
जावाए ना उच्चिया तो सदके जावाए ना उच्चिया तो जेना नीविया नाल निभाई सदके जावाए ना उच्चिया तो जेना नीविया नाल निभाई सदके जावाए ना उच्चिया तो जेना नीविया नाल निभाई सदके जावाए
صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين.